الحمد للہ رب العالمین۔ عورت کو قبرستان میں جانا منع ہے۔ حضور نے فرمایا وہ نہ جائیں، چونکہ رقیق القلب ہوتی ہیں، ان کا دل کمزور ہوتا ہے، یہ وہاں کے حالات اور وحشت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عورت کا ناخن پالش لگانا کیسی ہے؟ صرف اتنا ہے کہ ناخن پالش لگا ہوا ہو اور اس کو ریموو نہ کرے، غسل جنابت آ جائے، نہ غسل ہوگا، نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگا۔ اگر یہ شوق پورا کرنا ہے تو اس کو ریموو کر اتارنا پڑے گا، چونکہ ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے، اور جب آپ پانی اوپر ڈالیں گے تو اس تہ پہ جاتا ہے، اندر ناخن پہ نہیں پہنچتا۔ میری بیٹی آپ کو شوق ہے نا، تو کوئی ایسی بات نہیں، مہندی لگایا کرو ناخنوں کو۔ آج کل ہر قسم کی مہندی مل جاتی ہے، تم نے جو شوق کرنا ہے اور اپنے ناخن میچنگ کرنے ہیں سوٹ کے ساتھ، تو اسی قسم کی مہندی ناخن کو لگا دو، اس سے وضو تو ہو جائے گا، غسل تو ہو جائے گا نا، کیونکہ مہندی کی تہ نہیں بنتی اور رنگ لگتا ہے۔ عورت کا خوشبو لگانا بالکل ضروری ہے، لیکن خوشبو خامد کے لیے لگائے، لوگوں کے لیے نہ لگائے کہ پرفیوم چھڑکا اور جناب پارٹی میں چلی گئی۔ بہرحال عورتوں کو مردوں کی صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بڑا ہی مشکل ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر عورت آگے آ جائے یا محاذات پہ آ جائے، دائیں بائیں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو شکر کرو کہ باقی امہ کے نزدیک ہو جاتی ہے، ورنہ یہاں تو کسی کی نماز نہ ہو۔ لیکن کوشش یہ کیا کرو ایسی جگہ نماز پڑھ جیسے یہ ستون ہے، ستون آگے آ جائے۔ اب چاہے آگے عورتیں ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا کم از کم اپنا بیگ شیگ آگے رکھ لیا کرے، کوئی سترا رکھ لیا کرے۔ کچھ عورتیں بھی خیال کریں، کچھ مرد بھی خیال کریں، عورتیں عورتوں کی طرف ہوں، مرد مردوں کی طرف ہوں۔ بہرحال جو کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کو اللہ ہدایت۔ جب اللہ کے نبی نے منع کیا ہو کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو، چپ سے کیا مانا؟ اچھا رکوع اگر مل جائے، رکعت ہو جائے، لیکن فاتحہ کہاں گئی؟ پھر ان جھگڑوں میں نہ پڑو، خدا کے لیے حضور کی امت کو بخش دو۔ 1400 سال ہو گئے، ابھی تک تیرے نماز کے جھگڑے بھی ختم نہیں ہوئے۔ سب کی نماز ہوتی ہے، اللہ قبول کرے۔ ایک کمرے میں 8 بیڈ لگے ہوتے ہیں، سب مرد عورتوں کے ایک جگہ سونا پڑتا ہے، تو بہرحال یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایک کمرے میں عورتیں اور مرد کبھی اکٹھے نہ سوئیں۔ 8 بیڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ تم پیسے اتنے دیتے ہو نا، وہ وہی سستا کمرہ دیں گے نا، تاکہ سارے پیسے 8 پہ تقسیم ہو جائیں۔ تم اگر مہنگا لوگے تو ایک میاں بیوی کے لیے الگ بھی لے سکتے۔ اچھا دوسرا یہ بھی کرو کہ اس میں اگر تم سب مسلمان ہو، مرد ایک کمرے میں ہو جائے، عورتیں ایک کمرے میں ہو جائے۔ اگر اس کا بھی حل نہ ہو تو کمرے کے درمیان میں رسی ڈال کے اس کے اوپر کپڑے ڈال دو، عورتیں ایک طرف ہو جائے، مرد ایک طرف ہو جائے، کیونکہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ آدمی ہے، نیند کھلتی ہے، کس حال میں سوئی ہوئی ہے اللہ عالم۔